امام حسین کوفہ کیوں جا رہے تھے اور کوفہ کے بدلے وہ کربلا میں کیسے پہنچے؟ اس کی پوری واقعہ میں نے پہلے پارٹ میں دیا ہے۔ آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پہلا پارٹ ضرور دیکھیں۔ آپ کے کربلا پہنچنے کی بات کا واقعہ۔ جب آپ کربلا میں اور یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کربلا کے میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی فوراً ہی کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد علیہ السلام سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر ہمیں اپنے شہر مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے دونوں ہی باتوں میں سے ایک بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے رہے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 لوگ تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یزیدوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ 72 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جن میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، وہیں یزیدی نے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج دیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو اس کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کربلا کے میدان میں پانی کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کی، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ اور انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوج سے ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات
مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 9 محرم والی رات کو تمام خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتا ہو وہ لوٹ سکتا ہو۔ تبھی حضرت امام حسین نے خیمے میں جل رہی تمام چراغوں کو بجھوا دیا اور اندھیرے کروا دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو بے جھجک چلا جائے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغوں کو پھر سے جلایا گیا تو وہاں سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدی فوج کے بیچ جنگ ہونی شروع ہو گئی۔ جہاں یزیدی ایک بڑی فوج تھی وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھی یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے حضرت علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پہنچے اور آپ نے ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے آپ پر تیر چلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیخ شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود تلوار لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے
تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہاں یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے تمام سپاہیوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیات اور یزیدیات کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے مشکل وقت اور زخمی حالات میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے تو سمرجل حسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔